أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 7 ہے اور 8 بھی ہم ساتھ پڑھیں گے، یعنی سبق نمبر یہ جو 7 ہے اور اگلا سبق نمبر 8 یہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ ایک جیسے سے مراد ان کا جو قاعدے ہیں اصول ہیں وہ ایک جیسے ہیں، تو پڑھے بھی ایک طرح سے جائیں گے۔ لکھنے میں یہ مطلب مختلف صورت میں لکھے ہوئے ہیں، تو لیکن پڑھنے میں ہم دونوں کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، تو اس لیے آپ کے یہ جو دونوں سبق ہیں اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ حروف مدہ۔ اس علامت، یہ جو علامت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کو کہتے ہیں جزم۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جس حرف پر جزم ہو، یعنی یہ علامت ہو، جس حرف پر بھی یہ علامت ہوگی اسے ساکن کہتے ہیں، ساکن۔ اور اس کا دوسرا نام یعنی اسے مجزوم بھی کہتے ہیں، جزم سے مجزوم۔ جس حرف پر جزم ہوگی اسے مجزوم بھی کہتے ہیں اور اسے ساکن بھی کہتے ہیں۔ یعنی آپ سے کبھی پوچھ لیا جائے کہ مجزوم کسے کہتے ہیں، تو جس حرف پر آپ جواب یہ ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے مجزوم کہتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن بھی کہتے ہیں۔ ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کی یہ جو کمزوری ہوتی ہے یا خصوصیت کہہ لیں یا کمزوری کہہ لیں، جو ساکن حرف ہے وہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا، وہ ہمیشہ جو ساکن حرف ہے وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جب تک اس ساکن حرف کو پہلے والے متحرک حرف سے ملائیں گے نہیں، یہ تب تک پڑھا نہیں جائے گا۔ آگے حروف مدہ 3 ہے۔ کون سے؟ یہ الف، یعنی الف، واو اور یا، یہ 3 حروف کیا حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو، جیسے یہ دیکھ لیں، الف سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو تو اس کو الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ باؤ یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مد 3 طرح کی مد ہوتی ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے والی تختی میں، آپ نے حرکات والی تختی میں پڑھا تھا، جیسے با زبر با، با اتنا آپ نے اس کو کرنا تھا۔ حرکات یعنی ایک حرکت تھی، اس کے اوپر ایک زبر ہے، تو ہم نے اس کو پڑھا، یعنی اگر آپ کی سیدھی انگلی ہے تو وہ نیچے ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے، اگر ٹیڑھی ہے تو وہ سیدھی ہو جائے، اس طرح۔ لیکن یہ جو مدہ والے حروف ہیں، یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو 2 حرکات کے مطابق پڑھیں گے، یعنی 2 حرکات کے برابر۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا حرکات کو، ایک حرکت کو کس طرح پڑھنا ہے، اور 2 حرکت ہیں، یعنی اب یہ ایک الف 2 حرکت کے برابر سمجھی جاتی ہے یہ۔ تو اب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، کتنا کھینچنا ہے؟ جیسے با الف زبر با، با مثال کے طور پر اگر آپ کی مثال کے طور پر کھڑی ہے، آپ کی انگلی آپ اسے کھڑا کر دیں، پھر اس کو یعنی نیچے کریں پھر اوپر کریں، نیچے کریں گے تو یہ ایک حرکت ہوگی نا، 2 اوپر کریں گے تو پھر دوبارہ اوپر کریں گے 2 حرکت، تو پتہ چلا کہ اس کو یعنی اگر آپ کی سیدھی انگلی ہے وہ ایک دفعہ نیچے ہو جائے پھر اوپر ہو جائے تو یہ 2 الف کی مقدار ہو جائیں گے، یا 2 سیکنڈ کہہ لیں اس کو۔ تو اب دیکھ لیں، با الف زبر با، با ایک انگلی میری کھلی بھی ہے پھر بند بھی ہو گئی، یعنی ایک انگل آپ کی آسانی سے کھل سکے اور پھر بند ہو سکے، یہ 2 حرکت ہو گئے۔ اسی طرح واو مدہ کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے، یا مدہ کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کریں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، اور اگر اس سے کم کریں گے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اور اس کو ہجے کیسے آپ نے کرنا ہے؟ اکثر جو مطلب مجہول طریقہ، یا پہلے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں جیسے با زبر الف با، اس طرح بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے مدنی قاعدہ کے مطابق، مدنی قاعدے کے اصول و ضوابط کے مطابق آپ نے اس کا جو ہجے ہیں وہ اس طرح کرنے ہیں، با الف زبر با، یعنی با جو ہے نا متحرک ہے نا، تو متحرک حرف کو پہلے جزم والے لفظ سے ملائیں گے، کیونکہ جزم آپ نے پیچھے پڑھا، جزم کی جو کمزوری ہوتی ہے، جب تک وہ پہلے الف سے ملائیں گے نہیں تب تک وہ پڑھا ہی نہیں جائے گا، تو ہم با کو پہلے الف سے ملائیں گے، پھر اس کے اوپر جو حرکت ہے وہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو اپنے سبق کی ہم جو ہے نا پریکٹس کرتے ہیں، آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ کیسے اس کو پڑھا جائے گا، ہجے اور روان دونوں طرح سے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، مخارج کا صحیح آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، واو اچھا جب آپ نیچے کرتے ہیں اکثر لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، سا وا پیش پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو نہیں، جب تک آپ پہلے لفظ کو پورا پڑھیں، جس طرح ہے یعنی سا ہے تو سا پڑھیں، واو ہے تو واو پورا پڑھیں، یعنی رواں کے چکر میں یا پیش یا زبر پڑھنے کے چکر میں ہم اس کو اکثر جو ہے نا لوگ بچے غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، آدھا لفظ پڑھتے نہیں ہیں اور پہلے زبر زیر پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا، پورا پڑھنا ہے لفظ کو۔ سا واو پیش سو، سو سا یا زیر فی، سا سو فی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی،
حا الف زبر حا حا واو پیش حو حا یا زیر حی حا حو حی خو الف زبر خو خو واو پیش خو خو یا زیر خی خا خو خی دال الف زبر دا دال واو پیش دو دال یا زیر دی دا دو دی اس کو مجہول نہیں پڑھنا، جیسے دا دو دی دے اس طرح نہیں پڑھنا، یعنی اس کو معروف طریقہ جو ہے وہ ویسے پڑھنا ہے دا دو دی اس طرح. زال الف زبر را زال واو پیش زو زال یا زیر وی زا زو وی رو الف زبر رو رو واو پیش رو را یا زیر ری رو رو ری. اب را کے نیچے زیر ہے، اس کو باریک کریں گے، لیکن یہاں ان دو حالتوں میں ہم اس کو پر کریں گے وہ پھر وہ یہاں پہ آگے یہ باریک ہو جائے گا ری. ٹھیک ہے آگے زا الف زبر زا زا واو پیش زو زا یا زیر زی زا زو زی. آگے تھوڑا سا آپ لوگ دیکھ لیں حرکات والے اس کو ٹاپک کو. ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، یعنی حروف مدہ کی طرح آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، بالکل ویسے جتنا ان کو کیا اس کو بھی اتنا ہی کرنا ہے، لیکن جو ہے نا اس کو ہم رواں پڑھیں گے. اور اس میں قریب و سود جو الفاظ ہیں یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھنے کے کون کون سے. یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگلے والے سبق میں، یعنی کہ کون سے حروف ہیں جن کے بعد ایک جیسے تا تو ز دال ظ ف سین صاد اس طرح. ٹھیک ہے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا تا تی تو. اس کو ہم یوں نہیں پڑھ سکتے تا تی تو نہیں، تا تی تو تی تو زا زی زو ذا وی ذو.